بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پودے کی آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں اسے لوگ اڑوسا بانسا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس کا نباتاتی نام ادھاٹوڈا ویسیکا تھا، لیکن ماہرین نباتات نے مزید تحقیقات کے مطابق اس کی ٹیکسونومی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نباتاتی نام جسٹیسیا ادھاٹوڈا رکھا ہے، لیکن یہ دونوں ہی ناموں سے معروف ہے۔ اس کا خاندان ایسنتھیسیا ہے۔ بانسا کے علاوہ اس کو اڑوسا اور انگریزی میں اسے مالابار نٹ کہتے ہیں۔ بانسا کا استعمال بر صغیر میں رائج تمام روایتی طریقہ علاج میں کیا جاتا ہے۔ بانسا میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء میں ویسیسینین اور ویسیسینولون شامل ہیں، اور ان کی وجہ سے اس کی مجموعی ادویاتی حیثیت مقبول ہے۔ بانسا تقریباً تمام ہندوستان میں اور بر صغیر میں پائی جانے والی یہ عام بوٹی ہے، اور یہ خودرو بوٹی ہے، اپنے آپ اگ جاتی ہے قدرتی طور پر، اور میدانی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اور بہت آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے۔ بانسا اپنے افعال میں ایک مکمل مطب ہے۔ پھیپھڑوں کے تقریباً تمام امراض کے علاج میں مفید ہے۔ کھانسی، بلغم کے اخراج، سانس کی تنگی، پھیپھڑوں کے انفیکشن اور کھانسی میں خون کی موجودگی وغیرہ تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دافع تشنج خصوصیات کے حامل ہونے کے باعث پیٹ کے پٹھوں کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ اینٹی الرجی بھی کمال کا ہے۔ دھدر کے خاتمے سے لے کر پیٹ کے کیڑوں تک کو خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسکن ہونے کے باعث ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے اور دماغی سکون کے لیے بھی مفید ہے۔ کڑوا ہونے کے باعث ہاضم رطوبات کو تحریک دے کر بھوک نہ لگنے کی علامات کو دور کرتا ہے اور زائد تیزابیت معدے کو دور کرتا ہے۔ گلو اور املتاس کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کو خون سے خارج کر کے درد اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ بانسا کے پتوں کی مقدار خوراک متعین کرنے کے لیے خشک پتے 1 سے 3 گرام، قہوہ بنانے کے لیے 5 گرام اور تازہ پتوں کا رس 5 سے 10 ملی لیٹر استعمال کرنا چاہیے۔ جڑ کا سفوف 250 سے 500 ملی گرام تک کرنا چاہیے۔ خشک پھولوں کا سفوف 250 ملی گرام سے 1 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں سے گلقند بھی بنایا جاتا ہے۔ بانسا اڑوسا یہ ہرب گھر اور باغوں میں بطور باڑہ اور آرائش کے لیے بھی لگاتے ہیں، یعنی سجاوٹ کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ پودا خوشنما پھولوں کے گچھوں سے لدا رہتا ہے۔ شاخیں بکثرت ہوتی ہیں۔ پتے گہرے سبز رنگ کے، نرم و نازک، آم کے پتوں سے مشابہ ہیں۔
بانسا سیاہ و سفید دو اقسام کا ہوتا ہے۔ بعض معالجین نے سرخ و نیلے مخلوط سرخ و زرد رنگت کے پھولوں کی وجہ سے اس کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ یہ حرب تقریباً بر صغیر میں پایا جاتا ہے۔ اس حرب کے بارے میں بر صغیر میں مشہور ہے کہ جب تک اس کا پودا موجود ہے، سیل و دق یعنی جو ٹی بی کی بیماری ہے کہ مریضوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مزاج اس کے اعتبار سے برگ بانسا کا جو پتے ہیں اس کا مزاج گرم تر، بعض اطباء اس کے پھولوں کو سرد مانتے ہیں۔ یہ حرب مخرج و منفش بلغم ہے، دافع تشنج ہے، قاتل کرم یعنی پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرتا ہے، مصفی خون ہے، حابس الدم دافع بخار ہے، بخار دور کرنے کے لیے اکسیر ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، دمہ، ذیابیطس یعنی شوگر ڈائبٹیز ہے، کوڑھ، امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں، پیشاب کی جلن، پیشاب کی نالی کے زخم اور آواز کھولنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ حرب پھیپھڑوں کے ہوائی کیسوں کو کھولتا ہے، دافع تکسیر، دافع سوزش، اینٹی بائیوٹک خواص کے ساتھ ساتھ والیٹائل آئل بھی رکھتی ہے، جو تپِ دق کے جراثیم، ٹیوبرکلوسس کے خلاف بہت مؤثر ثابت ہوا ہے، یعنی جو ٹی بی کی بیماری ہے اس میں بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ وٹامن سی امیون سسٹم کو ایکٹیو کرنے اور لنگس یعنی پھیپھڑوں کو ریپیئر کرنے میں بہت مددگار ہے۔ اس حرب میں وٹامن سی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ حرب فائٹو اسٹیرائڈز میں شامل ہے۔ بہت سے اطباء کرام کا خیال ہے کہ اسٹیرائڈز صرف حیوانات کا خاصہ ہے۔ ریسرچ کے مطابق پروٹین حیوانات کے علاوہ دالوں و مغزیات میں بھی پائی جاتی ہے، صرف اس کی شکل مختلف ہے۔ دالوں و مغزیات میں پروٹین اپنی ڈیریویٹیوز مثلاً امینو ایسڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم فائٹو اسٹیرائڈز کی بات کرتے ہیں تو پلانٹس میں اسٹیرائڈز کی ڈیریویٹیوز مثلاً لیکٹونز، گلائکوسائڈز، سیپونیز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، جو جسم میں جا کر ہارمونز کو بوسٹ کرنے اور ان میں کنورٹ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس حرب کے پتے، برگ، پوست و نمک یعنی پتے، اس کے چھال و نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدار خوراک 1 سے 5 گرام۔ یہ حرب مخرش مقعی مابعد اثرات بھی رکھتی ہے۔ بانسا کے پودے ہمارے علاقے میں آج کل مضافات میں سب سے زیادہ دستیاب ہیں، لیکن پودا شاید اکھاڑ کے دوسری جگہ نہ اگ پائیں۔ البتہ اس کے بیج پختہ ہونے پر کہیں لگا دیے جائیں تو آگ اگائیں گے۔ زیادہ تر اسے نیم پہاڑی علاقے میں پسند ہے، خودرو ہوتا ہے، کبھی کسی نے کاشت نہیں کیا۔ کسی وید نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ نالی کے گندے پانی میں
بانس کے پتے ڈال دیے جائیں، بانسا کے پتے ڈال دیے جائیں تو کچھ دیر میں پانی صاف ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چیرا سا لگ جائے تو اس کے پتوں کا باریک صفوف چھڑکنے سے شفا ہوتی ہے۔ پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے جوتے میں اس کے صاف شدہ پتے رکھ کر جوتے پہننے سے تعفن اور بدبو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کے سیزن میں اس کا شہد سفید خمیرہ جیسا گاڑھا دستیاب ہوتا ہے۔ بانسا کے مکمل فوائد اس شہد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا گلقند السر معدہ کا علاج ہے۔ اس کے پھولوں سے گلقند تیار کیا جاتا ہے تو السر معدے کے السر میں بہت فائدہ مند ہے۔ ہندی میں اسے پیا بانسا، عربی میں بانسا، گجراتی میں اڑوسا، بنگالی میں باکس، بعض بکھیڑ اور کچھ لوگ بسوٹی کہتے ہیں۔ یہ باڑوں میں یا ویرانوں میں 2 گز کے قریب اونچا ہوتا ہے۔ پھول سفید، عام، کہیں زرد و سرخ بھی ہوتا ہے اور بڑی شاخیں جھاڑی دار اور سرخ والا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ اکثری بوٹی مانی جاتی ہے۔ عام سفید پھول والے کا جو شاندہ کر کے کلی کرنے سے دانت درد میں مفید ہے اور اکثر حکیم دق والے مریض کے لیے یعنی ٹی بی والے مریض کے لیے اس کا نمک تیار کرتے ہیں اور معجون اور نقرہ کشتہ یعنی چاندی کے کشتے کے لیے اور راکھ کھانسی دور کرنے کے لیے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات، اکثر حکیم اس کا پھل بچوں کے گلے میں ڈالنے کا کہتے ہیں، اس سے بچوں کی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ سرخ پھول والا بانسا نایاب سمجھا جاتا ہے۔ ایک شخص کو یہ مسئلہ تھا کہ سینے پر بلغم کی کثرت تھی، سوتے وقت سینے سے سیٹی کی طرح آوازیں نکلتی تھیں، تو انہوں نے تیز ترین قسم کے اینٹی بائیوٹک استعمال کیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کا نبض چیک کیا گیا اور ساری علامات نوٹ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کو شدید عضلاتی اعصابی تحریک ہے، بلغم جمع ہوا ہے۔ تو اس شخص کو اس بانسے کا استعمال کرنے کو کہا گیا کہ اس کے استعمال سے آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا، تو اسے بانسے کا استعمال کروایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اس کے 2-3 پتوں کو 1 کپ پانی میں 3-4 جوش دے کر قہوہ بنا کر صبح شام استعمال کریں۔ چند دن بعد اس شخص کو مکمل شفا یابی حاصل ہو گئی اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی استعمال کروایا تو ان کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ انہیں شوگر کی تکلیف تھی تو شوگر لیول زیادہ رہتا تھا اور وزن بھی بڑھ رہا تھا، تو اس قہوے کے استعمال کے بعد اس کا وزن بھی کم ہوا اور شوگر لیول بھی کم ہو گیا۔ بانسا یعنی اڑوسا کے پتے، شاخیں اور پھول خشک کر کے کسی صاف جگہ پہ جلا کر راکھ بنا لیں، پھر یہ راکھ کسی روغنی ہانڈی میں ڈال کر گلے حکمت کر کے مکمل خشک ہونے کے بعد 25 کلو کی محفوظ مقام پہ آگ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پہ جو بھی کوزہ گلی سے برآمد ہو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس کی مقدار خوراک آدھی رتی سے 2 رتی تک نیم گرم پانی سے، جس میں 2 چمچ شہد
مکس ہو استعمال کریں۔ اس کے فوائد: یہ مرکب پرانے سے پرانی کھانسی ضیق النفس کو چند خوراکوں سے نیست و نابود کر دیتی ہے، دمہ کی کیفیت کو دور کر دیتی ہے، بہترین مخرج بلغم ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، آواز صاف کرتی ہے، دمہ قلبی کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے۔ دل کے دمہ مطلب دل کے دمہ کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے، بنائیں آزمائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ٹی بی اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے علاج میں گل اڑوسا یعنی بانسا بہت اہم دوا ہے۔ ایک حکیم صاحب گل اڑوسا کا سفوف 1 ٹی سپون یعنی 1 چائے والا چمچ 2 سے 3 بار 21 دن میں ٹی بی کی رپورٹ نگیٹو کر دیتا ہے۔ اس شخص کو کافی سالوں سے شدید نزلہ کی شکایت تھی، بار بار تھوکنے کی حاجت ہوتی تھی، مسلسل بول بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اس بیماری سے تنگ آ چکا تھا۔ بہت انگریزی علاج کروایا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ وہ کسی حکیم صاحب سے ملاقات کے دوران حکیم صاحب سے اپنی کہانی بیان کی تو حکیم صاحب نے اسے برگ بانسا کا قہوہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ 1 کپ صبح شام برگ بانسا کا یعنی بانسا کی پتیوں کا قہوہ صبح شام پینے کی ہدایت کی تو اس کا نزلہ 95% ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے پھیپھڑوں کے کینسر کا یہ بہت شافی علاج، 1 ماہ کے استعمال سے اللہ کے فضل سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے کریں کہ برگے بانسا یعنی بانسا کے پتیوں کا تازہ رس 1 لیٹر نکالیں اور دوسری روغن گاؤ یعنی دیسی گھی ½ کلو۔ اب اس کی ترکیب تیاری آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں کو باہم ملا کر آپس میں ملا کر نرم آگ پر خوب پکائیں حتیٰ کہ رس اڑوسا یعنی اڑوسا کا جو رس ہے خشک ہو جائے، بس تیار ہے۔ 1 چھٹاک سے ½ پاؤ دیسی گھی کی تازہ پھلکا کے ساتھ چوری بنائیں اور شکر ملا کر حسب ذائقہ کھائیں۔ اگر بچ جائے تو دوسرے وقت دوبارہ گرم کر کے کھا سکتے ہیں۔ بہتر ہے تازہ بنائی جائے۔ مقدار خوراک: روزانہ 1 بار صبح ناشتہ کریں اور اوپر سے سرد پانی پینا منع ہے۔ نیم گرم دودھ یا دودھ پتی پی سکتے ہیں۔ تکلیف زیادہ ہو تو 2 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے خواص و فوائد: خشک کھانسی، خونی کھانسی اور سوزش، گلو، ضیق النفس یعنی تنگی تنفس یعنی سانس کی تنگی میں، بالخصوص پھیپھڑے کا سرطان جو ہے، پھیپھڑے کا جو کینسر ہے اس پر المجرب نسخہ ہے۔ مریض کو دودھ گھی بکثرت کھلائیں۔ مریض کو نصیحت کریں کہ خالص دیسی گھی اس قدر کھائے کہ استنجا کرتے ہوئے اسے معلوم ہو کہ دیسی گھی کھایا ہوا ہے۔ یہ نسخہ بہت ہی المجرب ہے۔ کسی شخص کو اگر گلے کی خراش ہو تو گلے کی خراش کے لیے اور گلے کی خراش کے ساتھ ساتھ خشک کھانسی یعنی سوکھی کھانسی کی شکایت ہوتی ہو تو
برگ اڑوسا کی تازہ پتیوں کو، یعنی اڑوسا کی پتیوں کو لے کر، اور بنفشا، گل بنفشا اور سونٹھ اور پیپل سیاہ کا جوشاندہ بنا کر شہد ملا کر نہار منہ، یعنی صبح خالی پیٹ پلا دیا جائے تو اس سے فوراً افاقہ ہو جاتا ہے۔ 1-2 دفعہ بغیر کھانسی گلے سے ریشہ خارج ہوا ہے۔ بہترین رینٹ ہے، بہترین تجربہ ہے۔ جوشاندہ بنانے کا طریقہ: تمام جوشاندے کے اجزاء کو لے کر مناسب پانی میں ڈال کر نرم آگ پر رکھیں اور دیگچی کا منہ ڈھانپ دیں۔ 4-5 جوش آ جائیں تو چولہا بند کر دیں اور 2-3 منٹ اسے اسی طرح پڑا رہنے دیں۔ جب بھاپ ٹھنڈی ہو جائے تو ڈھکن اٹھا کر اس کے قطرے دیگچی میں ٹپکا دیں۔ اب کسی کپ میں چینی یا شہد ڈال کر اس پر آرام سے جوشاندہ نتھار لیں۔ نیچے کی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں اسے رہنے دیں۔ چمچ سے چینی حل کر کے نوش فرمائیں، یعنی چمچ سے چینی حل کر کے کھائیں۔ اس وقت تک نیم گرم ہو چکا ہوگا۔ کھانسی کے لیے بہترین چیز ہے یہ برگے بانسا 50 گرام لے کر، اور ملیٹھی 50 گرام، ہلدی 50 گرام، کست شیریں 60 گرام، سہاگا بریاں 40 گرام، مگھاں 24 گرام۔ تو اسے اس طرح کریں کہ سب کو باریک صفوف بنا کر 1 ٹی اسپون ہمراہ تازہ پانی دن میں 3 بار یا 4 بار استعمال کریں۔ یہ کھانسی کے لیے، سوکھی کھانسی، دمہ قلبی یعنی دل کے دمہ کے لیے، نفس الدم ٹی بی اور ورم لوزتین، بحث الصوت اور تمام عضلاتی امراض یعنی سوداوی امراض کے لیے جن کے وات بڑھ گئے ہوں، ہندی میں وات کہا جاتا ہے، تو اس کی کیفیت کے لیے، اور جمے ہوئے بلغم کو خارج کرنے کے لیے۔ تو جمے ہوئے بلغم کو پتلا کر کے یہ خارج کرتا ہے، تو اس کے اخراج کے لیے، بلغم کے اخراج کے لیے ایک اکسیری نسخہ ہے۔ جو حضرات بنا نہیں سکتے وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان کی مکمل تشخیص کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کو جو ہے دوا بھیجوا دیں گے بذریعہ کوریئر۔ تو جن حضرات کو ہم سے مشورہ کر کے اپنا علاج کروانا ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ ایک اور نسخہ حاضر خدمت ہے کہ ملیٹھی اور دودھا خیار شمبر دونوں برابر وزن، اور برگ اڑوسا یعنی بانسا کے پتے یہ بھی برابر وزن میں سے لے لیں، اور تمام دواؤں کو دردرہ کر کے 1.5 پاؤ پانی میں ملا کر ہلکی آنچ پر اس قدر پکائیں کہ 1 پاؤ پانی رہ جائے تو آگ سے اتار کر پن چھان کر گرم گرم نوش کریں، گرم گرم پئیں۔ تو یہ قہوہ بہت سے امراض میں و علامات کے لیے بہترین مجرب المجرب ہے۔ یہ قہوہ جمع ہوا بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے۔ جلندار خراش دار کھانسی، دمہ جس میں بمشکل زردی مائل غلیظ بلغم خارج ہوتا ہے، گلے کی خراش و ورم
ٹانسلز کے لیے، الرجی کے لیے، پھپاکی، تختیر البول، سوزش بول اور پیشاب میں پیپ اور موٹاپا، بے خوابی، بخار، سوزشی نزلہ، زکام، قبض، کثرت تمس، سوزشی لیکوریا صورت انزال کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک کثیر الفوائد نہایت سادہ نسخہ پیش خدمت ہے۔ نسخہ اس طرح سے ہے کہ کیکر کی کونپلیں، جو ببول ہیں ان کے کونپلیں، اور الائی کی کونپلیں، بانسا یعنی اڑوسا کی کونپلیں سائے میں خشک کر کے صفوف کر لیں، برابر وزن لیں اور 0 سائز کے کیپسولز میں بھر کر رکھ لیں، اور جو ہے صبح شام ایک ایک کیپسول استعمال کریں۔ پھر بہت سے امراض کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ یہ بانسا چنبل اور خارش کے لیے بھی اکثیر ہے۔ برگ اڑوسا یعنی بانسا کے پتوں کو پتے 1 پاؤ اور افسنتین 1 پاؤ، تو اس سے 1 بوتل شربت تیار کریں، 25 ملی گرام صبح و شام کھانے کے بعد دیں۔ چنبل اور خارش کے لیے انتہائی مجرب نسخہ ہے اور 100% رزلٹ دیتا ہے، کم خرچ اور بالا نشین ہے۔ سینے کی تمام عضلاتی امراض کے لیے رب بانسا، تو بانسا کا مکمل پودا، پتے، پھول، شاخیں 1 کلو لے کر 8 سے 10 کلو پانی میں پکائیں۔ جب پانی 5 کلو رہ جائے تو پن چھان کر دوبارہ آگ پر پکائیں اور رب تیار کر لیں۔ چاہیں تو گولیاں بنا لیں، چاہیں تو رب بالکل خشک کر کے کیپسولز بھر لیں۔ مقدار خوراک 500 ملی گرام صبح و شام دیں۔ اس کا مزاج گرم تر یعنی غدی اعصابی ہے۔ فوائد، اس کے فوائد کی بات کریں تو سینے کی تمام عضلاتی امراض کے لیے، گاڑھی بلغم کے لیے، بلغم کی اصلاح، دما تک بہت بہترین، اور سینے کی کمزوری کے لیے بھی لاجواب ہے۔ شربت کھانسی، برگ بانسا 1 پاؤ، ملیٹھی 1 پاؤ، نوشادر ٹھیکری 3 تولہ، چینی 2 کلو گرام، پانی 5 کلو۔ اب اس کی ترکیب تیاری سمجھ لیں۔ برگ بانسا اور ملیٹھی رات کو بھگو دیں، صبح اس قدر جوش دیں کہ پانی 2 کلو رہ جائے، اتار کر پن چھان لیں، چینی ڈال کر قوام بنا لیں اور گرم میں نوشادر پیس کر ملا دیں، بس تیار ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 سے 3 چمچ روزانہ 2-3 بار مطابق عمر کے مطابق استعمال کروائیں۔ یہ خشک کھانسی اور صفراوی کھانسی کے لیے ہزاروں بار کا آزمودہ اور مجرب ہے۔ کھانسی کے ساتھ اگر خون آتا ہو تو اس سے بند ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں تو لوگ خود مانگتے ہیں، بچوں بڑوں ہر عمر کے لیے مفید تر ہے، معمول مطب ہے۔ ایک اور نسخہ سماعت فرمائیں کہ دمہ اور کھانسی اور بلغمی امراض کے لیے گلقند، اس گلے بانسا کے جو گلقند ہے 1 کلو میں جلوتری 20 گرام، جائفل 20 گرام اور لونگ 10 گرام پیس کر ملا لیں۔ مقدار خوراک 1 چمچ صبح شام۔ فوائد کی بات کریں تو یہ دمہ، کھانسی اور بلغمی امراض کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ گلقند، گلے بانسا
ایک کانچ کے مرتبان میں 1 کلو بانسا کے پھولوں میں 1 کلو چینی طے بطے ڈال کر کم از کم 10 دن تک دھوپ میں رکھنے سے گلقند تیار ہو جاتی ہے۔ یہ امراض جگر کے لیے بھی اکثیر ہے۔ بانسا کے پتے، بادیان یعنی سونف، ہلیلا سیاہ، بریاں ہر ایک 100 گرام سفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک 3 گرام صبح و شام پانی یا کچی لسی سے دیں۔ فوائد: جگر کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے۔ فیٹی لیور اور لیور سیروسز میں بھی مفید ہے۔ اس کا سفوف یعنی برگے بانسا کے پتوں کا سفوف 1 ماشا کو 5 ماشا شہد میں ملا کر دن میں 3 مرتبہ چاٹنے سے نئی پرانی کھانسی و نزلہ بخار 3 دن سے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مستقل لگاتار استعمال کرنے سے سیلودق یعنی ٹی بی کا مرض بھی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ملیٹھی 6 ماشا، ابریشم خام مقرض 6 ماشا، گاؤزبان 6 ماشا، برگ بانسا 1 تولہ۔ ترکیب تیاری: پہلے ابریشم کو کاٹ کر کیڑا نکال لیں۔ باقی تمام ادویات کو کوفتہ بیختہ کر کے 1.5 پاؤ پانی میں بھگو دیں۔ صبح آگ پر گرم کر لیں۔ آدھا پانی رہ جائے تو اتار کر پن چھان لیں اور حسب ضرورت شہد یا چینی ڈال کر نوش فرمائیں۔ یہ 1 دن کی دوا ہے۔ مقدار خوراک 5 تولے جوشاندہ نیم گرم پلائیں۔ افعال و اثرات کی بات کریں تو یہ اعصابی غدی مزاج کی یہ دوا ہے۔ دماغ اور اعصاب کو کیمیائی طور پر تحریک دیتا ہے۔ خون کثرت سے آ رہا ہو تو اعصابی غدی کے ساتھ بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، غدی کھانسی، خشک کھانسی، سوزش معدہ، امعاء، جسم میں حرارت کا بڑھ جانا میں مفید اور تیر بہدف مجرب نسخہ ہے۔ دوائیں 2 گنا وزن کے حساب سے لے کر معروف طریقے سے شربت بھی تیار کر سکتے ہیں۔ کھانسی اور نزلہ زکام کے لیے ایک اور نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بانسا 10 گرام ملیٹھی 20 گرام اور گل بنفشہ 20 گرام، ختمی 20 گرام، خبازی 20 گرام، انجیر 20 گرام، عناب 20 گرام، بادیان 20 گرام، زوفا 10 گرام، چینی 1 کلو، تمام ادویات کا شربت بنا لیں۔ 2 چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ ہر قسم کی کھانسی، نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ کشتہ جات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کشتہ، ہڑتال ورقیہ، در نمک بانسا